آج انشاءاللہ ہم سورہ حج کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب لؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتیوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا رستہ دکھایا گیا۔ ما قبل آیات بینات کے اندر ہم نے کفار کے اوپر جو جہنم کے اندر جو ان کو عذابات دیے جائیں گے ان کا تذکرہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقوی اختیار کیا، نیک اعمال بجا لائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی جنت کے اندر۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور ایسے موتی پہنائے جائیں گے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالے گی، اور جنتیوں میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا جسے پہننا دنیا میں مردوں پر حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے جنتیوں کو جنت کے اندر سونا پہنائے گا اور ریشم پہنائے گا، جبکہ یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر مردوں پر حرام ہیں۔ حضرت حکیم بن معاویہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی کا دریا، شہد کا دریا، دودھ کا دریا اور شراب کا دریا ہے، پھر ان تمام کے تمام دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کے اعضاء میں وہاں تک جنت میں زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا، یعنی عموماً دنیا میں جہاں تک وہ وضو میں اپنے اعضاء کو دھوتا تھا تو فرمایا اس کے وہاں تک جنت کے اندر اس کو زیور پہنایا جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل وضو کرنے والوں کے قیامت والے دن اعضائے وضو چمکا کریں گے، تو ارشاد فرمایا تم سے جس قدر زیادہ ہو سکے اپنے اعضاء کو بڑھ چڑھ کر دھویا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کے سر پر تاج ہوں گے اور ان تاجوں کا ادنا موتی مشرق سے مغرب تک ان کو روشن کر دے گا۔ اچھا، دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی آپ سماعت فرما لیں جن کے اندر مرد کو ریشم پہننے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، یعنی حرام ہے ریشم پہننا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کل لوگ اس گناہ کے اندر بھی ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں، اور سونا اور ریشم بھی اس دور کے اندر لوگ بڑے فخر کے طور پر پہنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، مرد کو سونے کی انگوٹھی، سونے کی چینیں، یہ تمام کی تمام چیزیں پہننا حرام ہے۔ اور دوسرا، ہمارے ہاں جو ہے یہ لوہے کے کڑے پہننے کا رواج بھی نوجوانوں کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، گلے کے اندر لوہے کی چینیں اور ہاتھوں کے اندر لوہے کے کڑے۔ تو یاد رکھیے گا مرد کے لیے یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ یہ جو ہے روافظ کے شعار ہیں، روافظ کی نشانیاں ہیں، گلے کے اندر لوہے کی چینیں اور ہاتھوں کے اندر لوہے کے کڑے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں انگوٹھیاں بھی ایک سے کئی زیادہ انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ ایک انگوٹھی جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے جو 4.5 ماشے سے کم ہے، اس کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوہے کی انگوٹھی ایک بھی نہیں پہن سکتے، اور 4 5 انگوٹھیاں پہننا یہ بالکل مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے اندر تو وضو کے اندر بھی مسئلہ بن جاتا ہے، بعض اوقات ہمارا وضو بھی کامل طور پر نہیں ہو پاتا اور غسل تو بدرجہ اولا نہیں ہو پاتا، چونکہ ہاتھوں کا دھونا یہ وضو اور غسل دونوں کے اندر فرض ہے۔ تو اگر بال برابر جگہ بھی آپ کی خشک رہ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور غسل کریں گے اس صورت کے اندر بھی اگر بال برابر جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ انگوٹھیاں لوہے کی ہو گئی، لوہے کے کڑے، چینیں ہو گئیں، سونا وغیرہ، یہ مردوں کے لیے چیزیں جو ہیں یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ریشم وہ پہنے گا جس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ریشم کا لباس پہنا
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت والے دن آگ کا کپڑا پہنائے گا۔ خلاق عالم ہم سب کو ان مذکورہ بالا چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔